ہم بڑھ رہے ہیں ہمارے جو آج کے خاص مہمان ہیں ان کی طرف. بڑی زبردست پرسنالٹی ہیں, تعلق سیاست سے ہے, اور ایک بڑی زبردست سیاسی پارٹی ہے جس سے ان کا تعلق ہے. اور اوبیسلی ہم بہت سارے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھی کچھ دوست ہیں, جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں یار بہت تھینکس لیس جاب ہے یار. کہتے ہیں بہت ہم اتنا کچھ کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی ایک ناراض ہو جاتا ہے, کبھی 10 ناراض ہو جاتے ہیں. سو منانے میں بہت وقت گزر جاتا ہے. لیکن میرے جو آج کے مہمان ہیں بہت ہی پیارے انسان ہیں, ہنستے بھی رہتے ہیں, مسکراتے بھی رہتے ہیں, بہت سارے ظلم بھی سہے ہیں. کبھی آپ نے بھی بہت ساری ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں, لیکن پچھلے کچھ دنوں میں مجھے تھوڑے ناراض نظر آئے. کچھ ویڈیوز جو ان کی ہم دیکھ رہے تھے, یا جب ہم نیوز چینل, ویسے تو میں کم دیکھتا ہوں لیکن آج کل کے دنوں میں ذرا زیادہ دیکھ رہا تھا, تو جب دیکھ رہا تھا تو کچھ تھوڑے مجھے ناراض نظر, مسکرا کے ملتے ہیں, یہ ان کی بڑی خوبصورت بات ہے. اور ایک بات جو میں آپ کو سچی بتاؤں, آپ کو جب ان کی ضرورت ہے جب مرضی کال کیجئے, یہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور بہت ہی پیارے انسان ہیں. تقریباً 27 سال کی عمر میں میئر بنے تھے, اور تب سے لے کے آج تک جو ابتدائی انیشل جو ٹیم کے ستون ہیں اس پارٹی کے, ان میں ان کا نام شامل ہے. پلیز ویلکم فاروق ستار صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک. آپ سنائیے. خوش رہیں. رمضان روزے اللہ کا بہت شکر. مبارک آپ کو. آپ بتائیے. سر نہیں, آپ مہمان ہیں, آپ بتائیے. آپ لوگوں کا رمضان تو کافی بزی ہو گیا اس دفعہ. ہاں, پہلے روزے سے ہی ایسا ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اہتمام ہونا تھا, تو یہ سوچا چلے ایک پہلا روزہ ہے, اس میں تجزیے تبصرے سب کچھ اس میں ہو جائے گا. آئین کی تشریح, آئین کی توضیح, اختراع, سب کچھ اسی میں ہو جائے گا. لیکن پتہ یہ چلا کہ اس دن کاؤنٹنگ ہی نہیں ہوئی, اور معاملہ اب سپریم کورٹ کی کورٹ میں چلا گیا, سپریم کورٹ کے احاطے میں چلا گیا. تو میرے خیال میں بڑا انگیجنگ رمضان ہے, کافی حد تک بہت زیادہ انگیجنگ ہے. اب اللہ خیر کرے, ایک فریق دوسرے پہ الزام لگاتا ہے, دوسرا اس کی سختی سے تردید کرتا ہے. پھر تو یا تو پہلا فریق جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, جھوٹ پر مبنی ہے, یا دوسرا اتنی سختی سے اس کی تردید کرتا ہے کہ لگتا ہے وہ سچ بول رہا ہے. تو لوگوں میں کنفیوژن ہے, اور محاذاری بہت زیادہ ہے. کہیں سمجھ بوجھ اور جسے کہتے ہیں کہ وزڈم, یہ سینٹی سامنے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اللہ کرے کہ کہیں کوئی مکالمہ ہو, بات چیت ہو, اور کوئی ایسا راستہ نکلے, اور سپریم کورٹ بھی کوئی ایسا راستہ نکلے کہ جلد یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے. ورنہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اونٹ خیمہ پھاڑ کے ہی نکلے, اور اس میں بہت بڑا نقصان سب کا ہو جائے. اونٹ کا بٹھانا اور بیٹھنا ضروری ہے. اللہ کرے. ایک جو بڑی مطلب یہ میری بات کیا, یہ ہر پاکستانی اس وقت اس بات پہ جو ہے بات کر رہا ہے, اور یہی بات چل رہی ہے کہ ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یا تو آپس میں لڑتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, یا کبھی ایک دوسرے ادھر جمع ہوتے ہیں تو ادھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں, ادھر جمع ہوتے ہیں تو ادھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ عوام کے فیصلے یا عوام کے لیے جو جن کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, مطلب یہ بالکل, میں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں میرے منہ سے بات نکلی تھی, ہم عوام جو ہے نا وہ ان بچوں کی طرح ہو گئے جن کے ماں باپ لڑتے رہتے ہیں. لڑ بچوں کے لیے رہے, لیکن بچوں کا کچھ نہیں ہو پا رہا. ہاں, میرے خیال میں وہ بچے مستقل اپنے ماں باپ پر اعتبار کھو دیں, جو کہ بتدریج ہو رہا ہے. جی, یعنی پورے سیاسی جمہوری عمل پر, سیاسی جماعتوں پر, ان کے سربراہان اور جو اکابرین ہیں, پھر جس طرح کی زبان کا استعمال شروع ہو گیا ہے, میرے خیال میں وہ اتنا نازیبا, ناشائستہ ہے, اور اتنا زیادہ بلو دی بیلٹ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں
کہ پھر لوگوں کا آپ اعتبار کیسے حاصل کریں گے. تو میرے خیال میں نے 2010 سے ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ ساری سیاسی جماعتیں اپنے اپنے نظریے، اپنے منشور اور پروگرام پر دوسری جماعتوں کی تنقید کریں، ان پر الزام بھی لگائیں اور ان کو آڑے ہاتھوں بھی لیں، لیکن کم از کم کوئی ایک ایسا قومی ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ جس پہ ساری جماعتیں بالکل یکجا ہو متفق جائیں، ہونا چاہیے. ایک کم سے کم نکات والے. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ الیکشن سے پہلے بھی اس ایجنڈے پر آپ یکجا ہو جائیں گے، پھر الیکشن کے بعد بھی چاہے کچھ جماعتیں اپوزیشن میں جائیں، کچھ جماعتیں حکومت میں جائیں، کم از کم اس مشترکہ ایجنڈے کو، قومی ایجنڈے کو سب اون کریں گے، سب اپنائیں گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس قومی ایجنڈے میں جہاں باقی چیزوں میں کراچی بھی ہو، کیونکہ اس وقت کراچی اتنا منقسم منتشر ہے، مختلف جماعتوں میں بھی، پھر ایک ہماری جماعت جو ہے اس میں بھی تقسیم اور انتشار کی صورتحال ہے. تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ 3-3.5 کروڑ کی آبادی جس کے طفیل یہ چلتا ہے، کراچی چلتا ہے، تو پاکستان چلتا بھی اور پلتا بھی ہے، صرف چلتا نہیں پلتا بھی ہے. تو ضروری ہے کہ کم از کم کراچی کے ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو باقی جو ساری جماعتیں وہ اون کر لیں. ایک جو بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، یہ شعر جو ہے واقعی آپ نے لکھا؟ نہیں، یہ کسی اور شاعر کا ہے. ظاہر ہے میں تو شاعر نہیں ہوں، اچھا، لیکن شعر پڑھ کے یاد کر لینا پھر ان کو موقع پہ سنا دینا شاید یہ ایک میری عادت بھی ہے، اور مجھے اس کی پریکٹس ہے میرے خیال میں اسکول لائف سے نا. اچھا، تو میرا پہلا اعتماد اور کانفیڈنس بھی شعروں کو یاد کر کے ہی ہوا. اچھا، اور شعر کے ذریعے سے برملا سب چیزوں کا اظہار بھی ہوتا ہے، تو اس کا بھی بڑا ایڈوانٹیج ملا. کیا بات ہے فاروق بھائی، اور آنکھوں میں چمک آئی ہے، یہ دیکھی ہے میں نے تھوڑی سی. پھر کالج لائف میں بھی ظاہر ہے کہ کانفیڈنس، پھر اشعار اور اردو زبان کے ساتھ جو شغف رہا، اس نے جہاں اعتماد دیا وہاں معاملات اور حالات کو سمجھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بصیرت دی. تو اس کو کام میں لا کے جو ظلم اور ناانصافی ہو رہی تھی ایک زمانے میں، کوٹا سسٹم، اور تو اس کے خلاف ایک غم و غصہ اور اندر سے آپ بھرے ہوئے ہوں، تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے چینل کے ذریعے سے اپنی اس فرسٹریشن کو وینٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، بالکل، جو کہ سیاسی ہو، پرامن ہو، اس میں احتجاج کے اچھے طریقے اور اس میں اشعار کا بھی تڑکا ہو تو کیا ہی بات ہے. پھر آپ کا کنوکشن ہو، ڈٹرمنیشن ہو، آپ کو یقین ہو اپنے نظریے پر، اپنی صلاحیتوں پر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، اور اپنے لوگوں پر. تو پھر آپ کتنا ہی ٹف ٹائم ہو تو پھر آپ کہتے ہیں when the going gets tough the tough gets going، کہ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. فاروق بھائی لیکن یہ والا شعر اس کے بعد پھر یہ شعر آتا ہے، یہ آپ سے منسوب ہو گیا، لوگ کہتے ہیں فاروق بھائی کا شعر. ہاں، کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، واہ واہ، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. ایک عام آدمی کی آواز ہے، اس کے دل کی آواز، باخدا، اور اس کا وقت آئے گا انشاءاللہ. آ جائے، اللہ کرے، اللہ بھی کرے گا، اور ہمیں اپنی کوشش کرنی ہوگی. انقلاب مطلب انقلاب آیا، پھر اس کے بعد نہیں آیا، پھر آگے چلا گیا، پھر آیا، کچھ یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اللہ کرے کہ کوئی عوام کے لیے، باقاعدہ عوام کے لیے، دیکھیے اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، عوام کے لیے کچھ کرنا جو ہے. مجھ سے بھی لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں اگر میں کبھی کسی کی فیور میں بات کر دیتا ہوں. تو میں اکثر یہ بات ہوتی بھی ہے کہ بھائی میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کا تعلق MQM سے ہے، میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کا تعلق PTI سے ہے، میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کا تعلق PMLN سے ہے، یا بہت کم ایسے ہوں گے جن کا فضل الرحمان سے. ہاں کچھ کم ہیں، لیکن ہیں اس میں بھی ایک دو ہیں میرے دوست. لیکن بات یہ کہ ہم جب بھی ساتھ ہوتے ہیں فاروق بھائی، کبھی کوئی اس طرح کی ہمارا بحث اور مباحثہ نہیں ہوتا. ہاں ایسی ہلکا پھلکی چٹکلے چلتے رہتے ہیں. آپ کی بھی دوستیاں ہوں گی دوسری پارٹی میں، بالکل دوستیاں ہوں گی، لیکن آپ کو کیوں پارٹی سے الگ کیا؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے. میں اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کچھ دوست، میرے ساتھی جو کہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی میرے دشمن نہیں ہیں. بالکل. اور ہمارے درمیان کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں بنیادی اور اصولی ہیں نا. بس وہ خرابی اور بگاڑ کو دور کرنے کا ارادہ کریں جی، اور ایک وے فارورڈ
کہ چلیں وہ کہتے ہیں نا کہ شکوائے تیرگی شب سے تو کہیں بہتر ہے. واہ. شکوائے تیرگی شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. تو چلیں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیں, آگے کی بات کریں. تو میرے ساتھ میرے ساتھی بیٹھ جائیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے, اور ہم آگے کا روڈ میپ کیا ہے, بگاڑ خرابی کیسے دور ہوگی, بالکل جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی قوم کے سامنے, اپنے ووٹ بینک, اپنے لوگوں, اپنے کارکنان کے سامنے ایک کھلے دل سے معافی مانگی جائے گی. بالکل. اور یہ کہا جائے گا کہ 40 اوور کا میچ ہو گیا, 10 اوور کا میچ بچا ہے, اب غلطی گنجائش نہیں تھا, اب غلطیوں سے گریز کرنا ہے, یہ میچ بھی بچانا ہے اور اگلے میچ کی ٹیم تیار کرنی ہے. اور اس کے لیے پارٹی کی صفوں میں 65% 35 سال سے کم عمر جوانوں اور نوجوانوں کے حوالے قیادت کرنی ہے. نئی ٹیم, نئے چہرے, نئی قیادت. آپ کو لگتا ہے میں اس پر بہت کلیئر ہوں, عوام جاگ گئی ہے, عوام اب اس بات کو سمجھ رہی ہے, اور عوام چاہتی ہے کہ ساری جماعتیں مل کے قومی ایجنڈے پر آ جائیں, بالکل, یا کم از کم اپنی مستقبل کا لائحہ عمل واضح طور پر بتا دیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں اور کمٹمنٹ کر دیں. بہت سارے سیکٹرز ہیں جن پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن ہے, آپ کی صحت ہے, سیفٹی ہے. ہم کل بھی ابھی پرسوں ہماری بلکہ سحری میں بات ہو رہی تھی تعلیمات کے حوالے سے, تو ہمارے جو علماء کرام تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں ان سے میں نے سوال پوچھا تھا بچوں کے حوالے سے, بات چل رہی تھی, تو میں نے پوچھا کہ 10-10 12-12 بچے پیدا کر کے ان کو کام پہ لگا دیا جاتا ہے, چائلڈ لیبر جو ہے ان سے کروائی جاتی ہے. سو انہوں نے اس پہ کافی خوبصورت تفصیل بیان کی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کیوں ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اس چیز پہ سختی نہیں کرتی, صحت کے حوالے سے سختی نہیں کی جاتی, ایجوکیشن پہ مجھے لگتا ہے بہت سارے بگاڑ کو بہت آسانی سے بہتر کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی آنے والی نسلوں کو باقاعدہ ایک اچھی تعلیم مل جائے تو. جس دنیا میں میں جرمنی کی بات کر رہا تھا, وہاں تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اگر آپ اپنے بچے کو نہ پڑھا رہے ہو تو میں نے کہا اس طرح کے سسٹمز کیوں ہمارے یہاں نہیں ہیں, تو یہ آپ یہاں سے کیوں نہیں ہم اسٹارٹ لیتے؟ دیکھیں اس کے لیے پورے ملک میں ایک سوچ یہ دینی ہوگی عام شہری کو کہ اس کے پاس چوائس محدود ہے کہ اسے الیکشن میں ایک بڑے وڈیرے اور جاگیردار کو الیکٹ کرنا ہے, یا پھر ایک اس کے مقابلے میں چھوٹے موروثی سیاست کرنے والے وڈیرے جاگیردار. بالکل. تو موروثی سیاست کچھ بنیادی خرابیاں ہیں, بگاڑ ہے ہمارے سیاسی نظام میں, تو اس کی طرف عوام توجہ دے گی, اور اس میں پڑھے لکھے نوجوان خاص طور پہ اب اگر وہ آگے آئیں اور سیاسی جماعتوں کو اس بات کا پابند کریں کہ اگلے انتخابات میں وہ 5 شرائط رکھ دیں, اور ساری جماعتوں کے نوجوان 1 سال پہلے الیکشن سے اپنے اپنے شہر کے پریس کلب میں جا کے یہ مطالبہ کریں نواز شریف صاحب سے, عمران خان صاحب سے, پھر خالد مقبول صدیقی, مجھ سے, اور بلاول بھٹو سے, اور اسفندیار ولی اور حافظ یہ جو سراج الحق اور فضل, کہ بھئی ہمیں زیادہ 65% نمائندے امیدوار نوجوان چاہیے. 35 سال سے کم عمر کو آپ دیں, چلے کہیں سے تو شروع کریں, کہیں سے تو شروع کریں. تو اگر وہ کچھ آئے بھی 5% سے بھی زیادہ نہیں آئے نا, لیکن ان کو یوز کیا گیا سوشل میڈیا کے لیے, جھنڈے لگانے, جھنڈے اتارنے, سٹیج لگانے, نعرے لگانے کے لیے, مارے کھانے کے لیے, لیکن ٹکٹ نہیں دیے گئے. جیسے عباس علی جعفری آپ جانتے ہیں, وہ سلیکٹ ہوئے. اچھا, وہ بیچارہ اس پالیسی میکنگ ڈیسیشن میکنگ میں کہاں پر نظر آتا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے نا, یہ بھی ہے. مراد سعید مراد سعید نظر آتا. اچھا, یہ وہ جو ایم کیو ایم نے ہم نے پہلے 27.5 سال کی عمر میں میئر بنے, بالکل. اچھا, اب اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ ہم اسی کم عمر کے لوگوں 65% کوٹا ان کے لیے رکھ دیں. آج کمٹ کریں ساری پارٹیاں, یہاں سے ایک بگاڑ تو ٹھیک ہو جائے. ہماری انا ٹکراتی ہے, ہم ایک دوسرے کے نیچے کام کریں گے نہیں کریں گے, شاید یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, یا جو بری عادتیں ہم میں آ گئی, یا خرابیاں, یا کرپشن, یا زمینوں پہ قبضے ہم میں سے کسی میں بھی آ گئے, تو اس کو دور کرنا شاید اس عمر میں اتنا آسان نہ ہو. تو ایک چانس اپنے نئے بچوں نوجوانوں کے ذریعے سے لیں, پارٹی سٹرکچر میں بھی اور الیکشن میں بھی. تو پہلا یہاں سے آپ شروع کریں. دوسرا, کچھ چیزوں کا کامنلی اون کریں نا, جیسے کراچی کے ڈیولپمنٹ ایجنڈے کو ایم کیو ایم کے سارے دھڑے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور مسلم لیگ نون, ہم سب مل کے
لیجسلیشن کرے, قانون سازی, آرٹیکل 149 کلاس 4 میں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک پارٹی اگر 400 ارب روپے خرچ کرے گی تو اس کی ٹانگیں کھینچی جائے گی, کرپشن کا الزام آئے گا. ہر پارٹی میں ایک مافیا ہے, وہ پارٹی کو تو ہر پارٹی کے ایسے لوگ جن کی انٹیگریٹی, آنیسٹی, جن کی اچھی شہرت ہے, ان کو لے کر 15 لوگ, وہ پھر بلڈر, تاجر, صنعت کار اچھی شہرت کے, 2 اربن پلانر اور 1 جوڈیشری کا. تو آرٹیکل 149(4) میں ایک بل پاس کریں, کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن, اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. کراچی اپنائیں, بچائیں, بنائیں. تو آپ نے پاکستان کو اپنایا, بچایا, بنایا. بہت آسان. اور اس کے علاوہ اگر ویسے بھی فاروق بھائی ہم پنجاب میں جو اس وقت سچویشن دیکھتے ہیں قدرے بہتر ہے. خیبر پختونخوا میں میرا اتفاق ہوا جانے کا, میں دیکھ کے حیران ہو گیا جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مجھے تھوڑا سا جو دکھ ہوتا ہے وہ دیکھ کے, خاص طور سے بلوچستان اور سندھ کو دیکھ کے تکلیف ہوتی. لیکن ایک میرا سوال میں نے اپنے ایک دوست کو نیشنل ٹی وی پہ یہ کہتے ہوئے سنا, وہ عمران خان صاحب سے شکایت کر رہے تھے کراچی کی کہ آپ کی حکومت ہے اور کراچی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور کچھ تو ہونا چاہیے تھا. تو خان صاحب ذمہ دار ہیں کراچی کی ڈیولپمنٹ نہ ہونے میں؟ دیکھیں, بڑی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی 18ویں ترمیم کے بعد. بالکل. لیکن 18ویں ترمیم کا توڑ بھی ہے. اور فیصل قریشی, میں نے 1-2 سال پہلے 4 نکاتی ایک فارمولہ اور تجویز بھیجی عمران خان صاحب کو, اسد عمر کو, عمران اسماعیل کو, خرم شیر زمان, خالد مغل صدیقی. اور میں نے کہا کہ بائی پاس کریں صوبائی خود مختاری کو اور صوبائی حکومت کو. آرٹیکل 160, آرٹیکل 140A اور آرٹیکل 149(4) جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, ان تینوں کو بروئے کار اگر لے آئیں اور آپ دونوں حکومت میں وفا کی, تو اس کے ذریعے سے آپ اختیارات بھی, وسائل بھی اور ترقیاتی منصوبے, آپ دونوں اپنی نگرانی میں پیپلز پارٹی کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور آپ صرف ڈیولپمنٹ ایجنڈا کراچی کا آپ اپنا لیں, اور یہ آئینی طور پر آپ کر سکتے ہیں سادہ میجورٹی سے. اس کے لیے 2/3 بھی نہیں چاہیے. لیکن کسی نے میری اس تجویز پر کان نہیں دھرا, نہ یہاں والوں نے نہ وہاں والوں نے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے نا, ان کے اپنے اندر انحراف ہو گیا. MQM کے پاس بھی ایک بہانہ آ گیا جو کہ غلط طرز عمل تھا, میں نے اس کو پسند نہیں کیا. میں نے اسی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے کہا کہ بھائی وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی, وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی. وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمین کے نہیں. تو یہ میں نے ساری باتیں کی ہیں وہاں پر. اور میں نے بالکل, میں نے کہا اگر ناراض ہونا تھا نا تو دیکھیں بیوگی میں, اور جو طلاق یافتہ ہے وہ بھی شادی. آپ ناراض ہیں, طلاق تو نہیں کی نا؟ نہیں, میں نے نہیں کی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو علیحدگی کی نا, عدت کا ایک پیریڈ ہوتا ہے یار, طلاق کے بعد اور بیوگی کے دوران. وہ 6 ماہ پہلے حکومت سے الگ ہو جاتے اخلاقی طور پر کہ بھئی ہمارے مسائل آپ نے حل نہیں کیے, اور فاروق بھائی نے جو تجویز دی تھی اس سے آپ نے کراچی کو اون کر کے ڈیولپ نہیں کیا, تو ہم 6 ماہ پہلے وزارتیں آپ کو دیتے ہیں, آپ کی حکومت کو نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. اب 6 ماہ بعد اگر الگ ہوتے تو تھوڑا سا آپ کا مورل ہوتا, بالکل آپ کی سٹینڈنگ ہوتی. لیکن اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس کو شاید مہاجر کمیونٹی نے بھی, MQM کے ووٹ بینک نے بھی, اور PTI کے ووٹ بینک نے اس پہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے, شاید ان کی سوچ سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. کیسے اب اعتماد بحال کریں گے لوگوں کا, اس کے لیے فارمولہ میرا اللہ کرے میرے لوگ سمجھیں. اچھا, 2 چیزیں ہیں فاروق بھائی. ایک تو جو ناراضگی کی وجہ لوگوں نے سامنے لائے کہ آپ کسی کو ٹکٹ دینا چاہ رہے تھے اور وہ آپ کے ساتھی جو ہیں وہ مان نہیں رہے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے جب ریزائن کیا تھا تو سارے ساتھی آپ کے گھر پہنچ گئے تھے آپ کو منانے کے لیے. کیا رد و بدل چلتا رہتا ہے سیاست میں؟ یہ 2 تو واقعات, یعنی جو مرحلے تھے, اس ہماری آپس کی جو تلخی تھی, ہمارے درمیان اختلاف تھا, لڑائی تھی, تو یہ 2 باتیں تو زیادہ کوٹ ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد چلے میں غلطی پر تھا, مان لیتا ہوں میں, فار دا سیک آف بریوٹی. وہ جو میرا دوست جس کے لیے وہ کہتے ہیں, اس کا کنٹریبیوشن اس وقت پارٹی کو دوبارہ اٹھانے میں, وہ شاید انہوں نے اس کو بالکل فراموش کر دیا. یہ زیادتی, ایسا نہیں ہونا. کسی کے احسان کو آپ کو بھلانا نہیں چاہیے. بالکل بالکل. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اچھا, پھر اگر دوستی کی بات آئی تو جو ٹکٹ باقی قومی اسمبلی کے الیکشن میں دیے گئے, میں کسی کا نہیں کہہ رہا, کیا اس میں رشتہ داریاں نہیں نبھائی گئیں؟
کیا اس میں دوستیاں نہیں نبھائی گئیں؟ پھر اس کے بعد جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد بلدیاتی انتخابات جو کینٹونمنٹ کے ہوئے اس میں کیا ہوا؟ اور پھر ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ چلے میں اگر غلط تھا نا، آپ سب صحیح تھے، تو پھر آپ نے پارٹی کو کہاں پہنچایا؟ میرے بات چلیں، میں خوش ہوتا کہ چلیں شاید میں غلطی پر تھا، آپ سب صحیح تھے، لیکن اور زیادہ پارٹی کو آپ نے نیچے سے نیچے آپ لے جا کے زمین پر گرا دیا ہے۔ تو اگر فاروق بھائی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں سارے، دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، وہی ایک تھوڑی پر مجھے لگتا ہے کہ دے ول کم بیک ٹو یو، اور بالکل ہی آپ they will or not, I went to them نا۔ ارے واہ، میں گیا تھا آپ کا نا۔ بڑا پن ہے۔ جب 26 جنوری کو ہماری بہنوں بیٹیوں کو زد و کوب کیا گیا ریڈ زون میں، انہیں نہیں پتا تھا، غلطی سے چلی گئیں۔ پیپلز پارٹی نے ان کو انگیج کرنے کی بجائے صداقت میرے ایم پی اے کو جس طرح تشدد ہوا ہے، تو میں نے اس کے خلاف محسوس کیا کہ یہ تو ہمارا وقار مجروح ہو رہا ہے، ہماری عزت اور جو اس پر آنچ آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا سب چیزوں کو ایک طرف رکھیں، میں چلا گیا۔ میں نے جا کے غیر مشروط ہر طرح سے حمایت کا، آگے جیل جانا ہے میں تیار ہوں، کوئی احتجاج کرنا ہے میں آگے ہوں گا، لیکن مجھے کہا گیا کہ آپ ویٹ کریں، ہم فیصلہ کرتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے۔ اگر اس کی بجائے یہ کہا جاتا میرا ہاتھ پکڑ کے کہ فاروق بھائی آپ آ گئے، ہمیں خوشی ہے، ہماری عزت سانجھیے، بس اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اس جملے کی بجائے اگر یہ کہا جائے آپ ویٹ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے آگے کیا کرنا ہے، تو میں ویسے خالی پیلی جا کے وہاں بیٹھوں گا۔ نہیں یہ تو یہ ہے۔ چلیں جی، بڑی سیاسی باتیں ہو گئیں، ہمارے پیارے پیارے بچے یہاں پہ موجود ہیں کھلکھلا کے بول میں، اور آپس میں لگے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور فاروق بھائی بڑے مزے کے سوال پوچھتے ہیں یہ، ماشاءاللہ۔ بالکل آپ دیکھیے گا آپ سے بھی کوئی مزے کا سوال آ جائے گا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج آپ کچھ بولیں گی، آپ کا نام کیا ہے؟ مائک میں بولیں۔ ابیہ کیسی ہیں آپ؟ کیا کھیل رہے ہیں آپ لوگ؟ باتیں کر رہے ہیں؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ادھر ہم بھی باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کام کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، ہم فاروق انکل کہہ رہے ہیں ہم بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کام کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج کیا ابھی آپ ہمیں کوئی بات بتائیں گی اچھی سی، یا کوئی سوال پوچھنا ہے فاروق انکل سے؟ کیا پوچھنا ہے؟ فاروق بھائی آ جائے نا بچوں کے پاس، چلے جی کیا پوچھنا ہے؟ جی تو آپ نے ایسے کہا جیسے آپ کوئی 15 سوالوں کا تھدا لے کر آئی ہیں ساتھ میں، لیکن ایک بھی سوال نہیں پوچھا آپ نے۔ آپ پوچھیں گی کچھ؟ ہاں لائیے، جی پوچھئے مریم۔ یہاں آپ کو کوئی اشعار یا نظم آتی ہے؟ اوہ پورا پروگرام ہی ختم ہو جائے گا اگر میں نے۔ آپ کو اچھی لگتی ہے؟ بہت اچھی لگتی ہے مجھے، ہاں۔ چلیں، واو، چلیں پہلے آپ سنائیں پھر میں سناؤں۔ اچھا ہاں میں بچوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے سناتا ہوں اوکے۔ کہ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کرے، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کرے، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ واہ 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 واہ، میں سناؤں؟ ارے ہاں۔ واہ، ارشاد۔ جی آزادی آزادی آزادی، آخر یہ آزادی ہے کیا؟ آزادی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی کوشش ملتی ہے کسی کسی کو، واللہ کے ملک خود آزاد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے آزاد رہے گا۔ آمین آمین پرندے آمین، نے بھی گواہی دی بھائی، اعلیٰ اعلیٰ اچھے، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ۔ اور آپ لوگوں میں سے کوئی، ہاں بیٹا ان کو دیں مائک۔ جی میں السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، جب آپ ایم کیو ایم میں نہیں تھے تو آپ کی سب سے پہلی جاب کون سی تھی؟ ارے یار سب سے کہاں پہلی سے آئے ہیں؟ بہت ہی اوپر سے آ رہا ہوں میاں۔ سب سے دیکھیں، میں ایم کیو میں اس وقت آ گیا تھا جب میرے پاس کوئی جاب تھی ہی نہیں، اور میری زندگی کا پہلا مقصد ڈاکٹر بننا تھا، میرے والدین کا شوق تھا، تو میں میڈیکل کالج میں تھا، ناانصافی ہو رہی تھی، تو میں نے انصاف کے لیے اے پی ایم ایس او جوائن کر لی، یعنی کہ ایم کیو ایم جوائن کر لی۔ جی تو پہلی جاب تو تعلیم تھی، والدین کا شوق پورا کرنا، اور دوسرا پھر یہ تک ناانصافی کو ختم کرنا، یعنی ایم کیو ایم میں آنا۔ ایم کیو ایم میں آ گئے تھے پھر۔ جی وعلیکم سر، آپ نے ایم کیو ایم جوائن کیسے کی؟ میں نے کہا نا کہ ناانصافی ہو رہی تھی اور ایم کیو ایم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، تو میں نے کہا کہ میں
नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़। देखें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और हमारे मुल्क में भी अगर हम इंशाअल्लाह ये जो जुल्म और नाइंसाफ़ी है हर सतह पे जहाँ भी है और जिससे भी हो रही, अगर उसको ख़त्म करेंगे तो आप सब लोगों के लिए एक बेहतर माहौल और एक अच्छा रोशन, महफूज और ताबनाक मुस्तक़बिल कायम होगा। आमीन, और वो मसले जो हमारी उम्र के लोगों ने देखे इंशाअल्लाह आप नहीं देखें, अल्लाह करे ऐसा। आमीन आमीन आमीन। आगे बढ़ते हैं, मुदस्सर पहुंच चुके हैं। आज न जाने क्या आलम है बाहर, थोड़ा सा कुछ पागलपन है, रश बहुत ज़्यादा है सड़कों पे, तो अगर कोई काम नहीं है तो खुदारा घर से बाहर मत निकलें, बिकॉज़ एक ट्रैफिक है। मुझे खुद तकरीबन घर से यहाँ तक पहुँचने में फारूक भाई मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन आज मैं तकरीबन 45 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में। हाँ, मैं तो जबकि करीब हूँ लेकिन उसके बावजूद भी हम सबको यही मैड ट्रैफिक है, मैड ट्रैफिक है बिल्कुल। सो फारूक भाई, एक सिलसिला है छोटा सा, हम कुछ सवालात पूछते हैं। पहले बजर राउंड होता है, आप भी सुनते रहिएगा। बजर राउंड होता है और उसके बाद रैपिड फायर होता है। बजर राउंड मैं करता हूँ, रैपिड फायर ये करते हैं, फिर ये बच्चे जाते हैं, फिर एक एक करके बच्चे आते हैं फॉर द डिबेट का। आप डिबेट को बहुत एंजॉय करेंगे, आपको अपनी जवानी के दिन याद आएंगे। अभी भी डिबेट चलती रहती है वैसे फारूक भाई की, ऐसी बात तो नहीं। फारूक भाई, ये आप थोड़ा सा गलत है। फारूक भाई अभी भी जवान है, जवानी के दिन क्या, मतलब कॉलेज की बात कर रहा हूं। नौजवानी कह सकते हैं। इंतहाई नौजवानी। नहीं, जवानी के दिन और जवानी का दिल। हाँ, सुने जरा, बहस नहीं कर सकते भाई, सोच समझ के बोलना पड़ता है। डाल देते हैं, हम भी समझ के बोल रहे हैं। और हम अब यहाँ बैठ के आराम से सुनेंगे। और फारूक भाई, आज तो आपके पॉइंट्स भी ऐड करते हैं, करें, ठीक है ना? बिल्कुल करें। आप दोनों का फाइनल डिसीजन आज फारूक भाई। बिल्कुल सही होगा। बल्कि अनाउंसमेंट हम फारूक भाई से करवाते हैं। हाँ, अनाउंसमेंट फारूक भाई करते हैं आज ठीक है। कि कौन जीता है और कौन हारा है। तकरीरी मुकाबला जिसे मंजर निगारी फारूक भाई डेक्लेमेशन कहते हैं। भाई तकरीर तो स्टूडेंट्स करते हैं और मुकाबले के लिए करते हैं, ये तो वो तकरीर करते हैं जो प्रोफेशनल तकरीर हमने है। तो एक ही मुकाबला देखा है जो ज़िंदगी भर जारी रहता है, और गालिब को भी बिलाखिर ये कहना पड़ा कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। क्या बात है, क्या बात अच्छा है। मुकाबला वैसे ही है। उम्र के असर पूरी उम्र भर जारी रहता है। आँख के फारूक भाई, आज का टॉपिक बड़ा मजे का है। वाह मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। वाह बड़ा मजा आएगा, वाह। बड़ा मजे का टॉपिक है। ये सोच के तो नहीं रखा कुछ हैं? फारूक भाई को भी सोच के रखा है मुझे लगता है। मुझे लग रहा है दो जगह पे जा रहा है सब बड़े आराम से जी। सो बुलाएं हमारे जो पहले मुकर्रर लेकिन हैं। एक बात है कि फारूक हाँ। भाई आज इस बात पे तो कह सकते हैं कि जो लश्कर था कहीं और है, फारूक भाई वहाँ है। थैंक यू आगा साहब, कल जल्दी आ जाइएगा ज़रा, ठीक है? कल Thank you निकलेंगे मुदस्सिर जल्दी, भाई। सहरी में फारूक भाई, मौजू के मुनासबत से तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूँ, तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूँ, सब एक तरफ हैं मैं एक तरफ हूँ। क्या बात है फारूक भाई। तो आपने इंशाल्लाह मुलाकात हो रही है आपसे और आप लोगों से भी मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे तो हमारे उलमाए कराम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।